وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال نعم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس روح پرور اور باوقار اجلاس دستار بندی کے صدر عالی قدر جناب حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ملک کے مشہور و معروف عالم دین، معتبر محقق اور معتبر مدرس، ضلع بیگوسرائے جمعیت علماء کے صدر اور امارت شریعہ بیاوسا جھارکھنڈ کی مختلف مجلسوں کے رکن، ہمارے مشفق دوست جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد حسین نیمی قاسم دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند کو نشت ثانیہ اور نئی روح بخشنے والی فعال اور نوجوان شخصیت کے مالک ہمارے عزیز محترم جناب مولانا مفتی نہال خان صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ شہر کا ماحول ہے اور اس اجلاس کو اپنے وقت پہ ختم بھی ہو جانا ہے۔ میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، امید کہ میری باتوں کو غور سے سنا جائے گا انشاءاللہ۔ اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائیو خدمت کے خطابات بدل ڈال، اور کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال۔ بہت میرے بھائیو، میں یہاں صرف ایک گزارش کرنے آیا ہوں، اور اگر ایک جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں اور ہمارے احباب نے عمل کر لیا تو سمجھا جائے گا کہ ہمارے مفتی خالد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جو ان کی تمنا ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی برادری نہیں ہے
نہ ہم خان ہیں، نہ انصاری ہیں، نہ منصوری ہیں، نہ شیخ ہیں، نہ سید ہیں، نہ رائن ہیں، نہ کلیہ ہیں، نہ شکرہ ہیں، نہ شیر شاہ سوری ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ جماعت اسلامی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم صرف غلامان مصطفیٰ ہیں اور بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی میرا پیغام ہے، اور آج دیونا کے نوجوانوں کے لیے میری گفتگو کا حاصل بس یہی ایک جملہ ہے، اس پر عمل کر لیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھ سے ابھی انٹرویو میں کچھ سوال کیا کہ فلاں عالم کے بارے میں، فلاں مظلوم صاحب ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہنا؟ دنیا آسمان پہ کمندیں ڈال رہی ہے، پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں ایک دوسرے کو باتیں سمجھتے رہے، اور آج بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو مذہبی اعتبار سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انتہا تو یہ ہے کہ آج بھی عیسائی اپنے نبی کا قاتل یہودیوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے معاملے کو الجھا دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہ تو سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن عیسائی نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے نبی کے قاتل یہودی ہیں۔ ایسی دشمنی کو فراموش کر کے، ایسی عداوت کو جوتے تلے روند کر، وہ سب کے سب غلامان مصطفیٰ کے خلاف ایک پلیٹفارم پہ جمع ہے۔ لیکن ہائے ہائے، یہ مسلمان آج تک اپنے آپ کو برادری کے اور مسلک کے جھمیلے سے باہر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہوئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام مکمل ہوا۔ آپ ختم نبوت لے کر آئے، آپ خاتم المرسلین ہیں، اب کوئی وحی کا نزول نہیں ہوگا، کتاب کوئی نازل نہیں ہوگی، قرآن کریم ناسخ الادیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، سب چیز مکمل ہے۔ یہ بدقسمت مسلمان آج تک یہ نہیں کر سکا کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یا بیٹھ کر پڑھنا ہے، یہ آج تک کسی میں الجھا ہوا ہے۔ میاں پکڑنے کا ٹنگری تو پکڑتے ہو ننگری۔ آمین زور سے کہیں یا دھیرے سے کہیں، کیا کرنا ہے یہ طے نہیں کر سکے۔ اے میرے بھائیوں، ارے دھیرے سے کرو یا زور سے کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو یا چلتے چلتے پڑھتے رہو یا درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تاکہ زیارت رسول ہو جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جیسے بھی پڑھنا پڑھ تو صحیح، یا اسی میں الجھا رہے گا کہ تو ایسے پڑھتا تو ایسے پڑھتا۔ میں سینکڑوں نوجوان ہے جسے کلمہ تک یاد نہیں ہے، اس کی فکر کوئی نہیں کرتا۔
ہم نے مسجدیں بانٹ لی، محلے بانٹ لیے، آبادیاں بانٹ لی، علماء بانٹ دیا، منبر و محراب بانٹ دیا، اے اللہ کے بندو قرآن بھی بانٹ دیا۔ سوال ہے کہ وسیع احمد قاسمی کون ہے اور مفتی سلمان کون ہے اور مفتی خالد کون ہے؟ سب کے سب غلامان مصطفیٰ کا جس دن مسلمانوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا اور اس کے دماغ میں خلاصہ نکل گئی، خدا کی قسم قوم کی تعمیر اور ترقی کا وہ پہلا سینہ ہوگا اور پہلا قدم انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی وسیع صاحب، مفتی وسیع صاحب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، تو کون سا تیر مار لیا بھیا؟ کیا کر لیا؟ دیتے ہو جنت کی ضمانت، کر دو رجسٹری ہمیں، ہے پاور، خدا کی قسم نبی کے خاندان سے اعلیٰ کوئی خاندان ہوئے زمین پر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ عالم انسانیت کی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و بالا جو خاندان ہے وہ خاندان بنو ہاشم جو شاخ قریش ہے۔ بے شک۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کا خاندان کائنات میں سبوں سے بے شک۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام چودھریوں کو، مکہ کے سرداروں کو بلایا اور آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی پہ چڑھ کے حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جس کو صحیح بین الصفا والمروہ کہتے ہیں۔ اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، آج والی پوزیشن نہیں، واقعتاً بہت اونچی دکھتی تھی، آج تو بہت مسطح کر دیا۔ فرمانے لگے اے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پوری قوم نے کہا کہ حضور آپ کے بارے میں کیا کہنا؟ آپ کا بچپنا اور آپ کی جوانی ہماری آنکھوں کے سامنے، ارے چاند میں تو داغ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ذات میں کوئی داغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے بال کے برابر بھی کوئی کھوٹ آپ کے کردار میں، آپ کے چرتر میں، آپ کے چال چلن میں، آپ کے رفتار و رفتار میں نہیں پایا۔ آپ نیٹ اینڈ کلین، بے شک۔ ٹھیک ہے تو میں جو کہوں گا وہ بات مانو گے؟ انشاءاللہ۔ کہا کہ بالکل۔ کہا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ کہا کہ جی ہاں، اگر آپ کہہ دیں گے تو واقعتاً سچ ہی ہوگا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سب ہاتھ اٹھا کر ماننے کو تیار ہیں۔ تو پھر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ایمان والو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جائے۔ حضور نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، میری ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر
پھر آپ نے اپنی بات پیش کی اور جیسے آپ نے اپنا مدعا رکھا تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی ہے وہ کوئی غیر نہیں تھا. کسی کی جرأت تھی کہ آگے بڑھ جاتا؟ وہ خاندان کا آدمی ہے، رشتہ دار ہے، وہ گھر کا آدمی ہے، یہ اسی گھر کا آدمی ہے جس گھر میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. یہ اسی چولہے سے پکا ہوا کھانا کھانے والا آدمی ہے، جس چولہے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اسی گھر کا، اسی خانوادے کا آدمی ہے. ابو لہب ہے جو چچا ہے، رشتہ دار ہے، کھڑے ہو کر کہا کہ خبردار یہ بات مت کرو، گمراہی کی بات کرتے ہو. تبّل لک لہذا جمعتنا، برباد ہو جاؤ تم، ہلاک ہو جاؤ تم، کیا اسی لیے تم نے جمع کیا ہے؟ غلط بات ہے یہ. اور مخالفت خالق کائنات کو یہ بات بہت بری لگی اور اللہ نے فرمایا کہ میں خبردار مردود میرے حبیب کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، ایسا بولتا ہے. تبت یدا ابی لہب، اللہ نے ایک مستقل سورہ نازل فرما دی جس میں ابو لہب کی شرارتوں کا اور خطرناک انجام کو بیان فرما دیا. قیامت تک اس سورہ کی تلاوت ہوتی رہے گی. یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا تھا. یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ حضور کے خاندان کا آدمی ہے. اگر خاندان، اگر برادری، اگر قبیلہ، اگر بڑکپن، اگر منصب، جاہ، ناموری، شہرت، عظمت، کرسی اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل ہوتی تو ابو لہب کامیاب ہوا ہوتا. اس کا تعلق تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اس سے بڑا آدمی کون تھا؟ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا ہوگا، عمل میں داخل کرنا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا انجام ہوا؟ میرا خاندان بڑا ہے، میرا محلہ بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے. دکان بند ہے سلام یہیں. وہ بلال حبشی جو غلام ہے اور مدینے کی گلیوں، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، رنگ بالکل بلیک اور کالا کلوٹا. پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ تو وہ عرب ہے اور نہ قبیلہ قریش سے ہے، نہ بنو ہاشم سے ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ گورا ہے، وہ تو کالا کلوٹا غلام ہے. لیکن عشق رسول کا جام ایسا چڑھایا کہ فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں بلال کے قدموں کی چاپ اور آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے. آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو سواری کی نکیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی. میرے بھائیوں، اس لیے خاندان، علاقہ، رنگ، نسل، زبان، تمام تر اختلافات کو اپنے جوتے تلے رون دو. مسلک عمل کے لیے ہے، مسلک بہتری کے لیے ہے، مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کے لیے مذہب ہے، مسلک نہیں ہے. دیوبندی ہم، بریلوی ہمارا،
اہل حدیث ہم ہی حق پر ہیں، پوری دنیا کا باپ کی جاگیر ٹکٹ بتا کے بیچتے ہیں، ہم حق کا ٹھیکیدار تو نہیں ہے۔ کلمۃ اللہ علیہ، میرا جھنڈا بلند، میرا جھنڈا بلند۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غلط بات ہے، کہو کلمۃ اللہ علیہ، اللہ کا جھنڈا بلند۔ سمجھیے اس بات، اللہ کا جھنڈا بلند۔ تبلیغ مذہب کی جاتی ہے، مسلک کی نہیں۔ دین اسلام بلند ہو، فلاں مسلک بلند نہیں ہوگا۔ اب یوں سمجھیں کہ ہمارے دیونا میں ایک اپارٹمنٹ بن رہا ہے، بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں بہت سارے فلیٹ ہیں، تو ایک فلیٹ میرا بھی ہے اور ایک فلیٹ قادری صاحب کا بھی ہے اور ایک فلیٹ سلفی صاحب کا بھی ہے اور ایک فلیٹ انصاری صاحب کا بھی ہے۔ خان صاحب کو ملے گا اس لیے کہ وہی تو بلڈر ہے، تو ان کا بھی ایک فلیٹ ہے۔ ہر آدمی کا اس کے بیسمنٹ میں معلوم ہوا کہ کسی نے بم رکھ دیا۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے فلیٹ کو بچانے میں لگا ہوا ہے، یہ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، یہ وہابی بھی، سنی بھی، یہ اہل سب کے سب اپنے اپنے فلیٹ کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کسی کا فلیٹ بچے گا؟ اے مولانا چائے والے بھائی صاحب، آپ پیچھے سے چائے تقسیم کیجئے، تم ان لوگوں کو بیدار کرنا ہے، ان کو تم ہم بیدار کریں گے، بعد میں آئیے گا۔ شرط یہ ہے کہ چائے ختم نہ ہو۔ بہت ہے، ہر آدمی اپنا اپنا فلیٹ بچانے میں لگا ہوا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کسی کا فلیٹ بچے گا؟ بچے نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا نہیں بچے۔ اگر چاہتے ہو کہ سبوں کا فلیٹ بچ جائے تو سب مل کر کے پہلے اس اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ سے بم کو نکالو، باہر پھینکو، یا ریفیوز کرو اس کو۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے اور اپارٹمنٹ بچ گیا تو ہر جماعت کا، ہر مسلک کا، ہر برادری والوں کا فلیٹ فٹ بچ جائے گا۔ کھانا کھا کر کیا دیں گے؟ اے لوگوں، مذہب اسلام بچاؤ۔ جب قرآن بچے گا، اسلام بچے گا، حضور کا پیغام بچے گا، تو دیوبندیت بھی بچے گی، بریلویت بھی بچے گی، اہل حدیثیت بھی قائم رہے گی، سب لوگ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اور اگر یہی نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچ پائے گا۔ یاد رکھو، یہ مسلمان اتنی شخصیت میں آ گیا ہے کہ معمولی باتوں پر آپس میں دستوں قریبہ ہو رہا ہے۔ ایسے اختلافات جو جائز اور ناجائز کے دائرے میں بھی نہیں ہے، صرف بہتر اور غیر بہتر کے اختلافات کے درجے میں ہے، اور یہ اتنا مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر اور مرتد قرار دینے میں لگا ہے۔ بے وقوفو کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد۔ تو دیکھو دنیا کہاں سے کہاں گئی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام نوجوانوں سے
ذمہ داروں سے کہ اپنی آبادی سے ایک ایسا انقلاب برپا کرو جو قرب و جوار اور پورے علاقے کے لیے ایک آئیڈیل ہو، ایک نمونہ ہو، اور بتا دو کہ ہم اکثریت میں بھی وحدت کا رنگ رکھتے ہیں، اور ہم خواہ مسلک جون سا ہو، برادری جون سی ہو، زبان کوئی بھی بولتا ہو، ہم سب کے سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، تو ہم ایک ہیں، اور دنیا ہمیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے اور ہمیں غلام مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ ہماری یہی شناخت ہے اور یہی پہچان ہے، اور بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور یہ مزاج بنا دو آبادی کا، یہ مزاج بنا دو علاقے کا، یہ فضا بنا دو اپنے قرب و جوار کا، کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ نعرہ تکبیر، مفتی وسیع صاحب۔ میرے بھائی، میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، ہمیں اس نہج پہ آنا ہوگا۔ اب کیا دیکھتے ہو؟ شوربہ گیا تر اپنی طاقت پر، کیا تلاش رہے ہو اس ملک میں؟ اگر ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مسجد کے مناروں کے ساتھ اور منبروں میں محراب کے ساتھ اور مدرسے کی دیواروں کے ساتھ اور حضور کے چہرے کے ساتھ اور علماء اور مفتیان کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو آج کی تاریخ میں قسم کھاؤ کہ ہم مسلک کی دیواروں کو پاؤں سے رونتے ہیں، اور جو عالم دین مسلک کے نام پر قوموں میں انتظار کی بیج ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ قوم کا، ملت کا، دین اسلام کا وفادار نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ اور سنو، میں یہ بات صرف زبان سے ہی نہیں کہتا، ہمارا تعلق اس ادارے سے ہے جس ادارے کی تحریک پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جیسا باوقار اور مسلمانان ہند کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم وجود ہے۔ یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، اس لیے ہم کردار کے قائل ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس لیے نوجوانوں، ایک عمل کرو، عزم کرو، کیا یہ مجمع یہ عہد کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی آبادی سے اتحاد مسلک کا اور کلمے کی بنیاد پر برادری کے اختلافات کا انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر۔ انشاءاللہ جب یہ کام ہو جائے گا تو سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے ایک وقار کا سامان، سکینت کا سامان پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا بدعوى الجاہلیہ فہو من جزاء جہنم، جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جاہلیت کا نعرہ کیا ہے؟ جاہلیت کا نعرہ یہ ہے کہ حق اور ناحق کی تحقیق کیے بغیر خاندان کی بنیاد پر، علاقے، رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر
کسی کا ساتھ دینا، یہ ہے زمانے جاہلیت کا نعرہ اور زمانے جاہلیت کی پہچان۔ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی جاہلیت کا نعرہ لگائے یہ میرے خاندان کا ہے، اس لیے 7 خون معاف ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ خان برادری کا ہے، یہ انصاری برادری کا ہے، ہماری نام کٹ جائے گی، ایسا کیسے ہوگا؟ شیخ کا محلہ، خان کا محلہ، انصاری کا محلہ، مسجد۔ ایک صاحب آیا کہا کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، کہا چلو۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد اہل حدیث۔ کہا یہ تو اہل حدیث کیوں نہیں؟ آگے بڑھے، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد سنی، سنیوں کی مسجد ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ تو مسجد رائن۔ کون سی مسجد ہے؟ تو مسجد فلاں۔ کہا کہ بھئی اللہ کی بھی کوئی مسجد ہے کہ نہیں؟ بڑا معصوم آدمی تھا کہ بھائی معاف کیجئے گا، اللہ کی کوئی مسجد نہیں، اللہ کی کوئی مسجد نہیں، خاندان کی بنیاد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرو اور اللہ کے لیے، احیاء حق کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، قیام عدل کے لیے سچی گواہی دو۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی کو مت چھپاؤ، اگرچہ اس گواہی کے نتیجے میں فیصلہ تمہارے خلاف ہو جائے، پرواہ نہ کرو۔ فیصلہ تمہارے باپ کے خلاف ہو جائے، پرواہ نہ کرو۔ والاقربین، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو جائے، پرواہ نہ کرو۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، مگر انصاف کو قائم کرو۔ کیسے گواہی دیں گے؟ مکھیا جی کے خلاف زبان کھولیں گے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، مکھیا سے ڈر۔ ہماری برادری کا آدمی ہے، ہم کیسے سچ بات بولیں گے؟ ارے وہی پر حاجی جی کو تھپڑ مارا آدمی نے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مارا؟ ہم نے نہ دیکھا تو کیا دیکھا تم نے؟ مومن ہو، حق بات بولنے کو تیار نہیں ہو، کہتے ہو کہ قرآن پر ایمان ہے، آقا حق لے کر آئے، صحابہ کی پوری زندگی، ائمہ کی پوری زندگی، اور یہ مسلمان تمام کا اپنے آپ کو غلام کہلاتا ہے، لیکن حق بات بولنے کو تیار نہیں۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے برونی سا ہے چوری کتنا آدمی؟ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، چور نہیں ہو، آپ کے ابو ہے نا، بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا میرا ہی ہے تاکہ قیامت تک اسی کے ساتھ میں آنے والی نسلوں کے لیے وہ نشان عبرت بنے کہ معاشرے میں جو چوری کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ دیکھو یہ بدنما داغ ہے، جدھر جا رہا سب جا رہا یہ چور تھا، اس یاد کرتا گیا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ کسی کا وہ کسی کے مال پر ہاتھ ہم کو ڈالا۔ پہچانے نا عبدالواحد تو اس قبیلے کی عورت نے چوری کی، اس کے پاداش میں قرآن کا جو فیصلہ ہے ہاتھ کاٹنے کا، وہ فیصلہ جاری ہو رہا۔ اس قبیلے کے لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ چوری کے جرم میں کٹ جائے، یہ تو خاندان کے لیے بڑے عیب کی بات ہے، برادری کے لیے بڑے عیب کی بات ہے۔ چلو کوئی فدیہ ہو جائے تو فدیہ دے کر معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ آئے
سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حضرت زید جو غلام تھے زید ابن حارثہ بار کہا کہ کچھ سفارش کیا اگر ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹ جائے گا تو جو بھی فدیہ متعین کر دیا جائے ہم قبیلے والے فدیہ دینے کو تیار ہے گزارش یہ ہے کہ ہاتھ نہ کٹ کیا اسلام میں کوئی فدیہ ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو تو نکالی جائے سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے خادم تھے دنیا ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا سمجھتی تھی بہت ہمت کر کے گئے کیا مرتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتا دیکھے تھے لیکن ہم فری نہیں تھے ملاقات حضور اس قبیلے کے لوگوں نے ایسی گزارش کی ہے کیا باہروں جاتے رہتے ہیں کوئی طلاق کی شکل ہو سکتی ہے شادی ہو گیا بال بچہ ہو گیا پٹنہ ہو رہتا ہے پٹنہ تو ہم بھی رہتے ہیں جی وہ ہمارے لکھا ہے مفسرین نے بیٹھے ہیں مفتی صاحب ہمارے پٹنہ کے ادھر کہ یہ سننا تھا اور وہ نبی رحمت پٹنہ کا کرتے جن کے بارے میں قرآن نے کہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم آقا سے زیادہ سخی پٹنہ میں کون جگہ پٹنہ پھلواری شریف پھلواری شریف جب آپ نے یہ جملہ سنا تو لکھا ہے کہ خیز و غضب کا ایسا عالم آپ پر طاری ہوا کہ لگتا یہ تھا کہ پورا انار کا رس انار آپ کے چہرے انور پر نچوڑ دیا گیا ہے بیٹا ایک بیٹی ہے آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا بیٹا ایک بیٹی ہے بیٹا دو ہے دو بیٹے ہیں اور اے مسلمانوں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہم کو دیکھا تو بولا واحد واحد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درس عبرت ہے آپ نے فرمایا کہ خبردار تمہاری جرأت کیسے ہوئی ایسی سفارش کرنے کی اللہ کے حکم کے آگے کوئی سفارش نہیں چل سکتی یاد رکھو لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها کہ اگر میری لخت جگر فاطمۃ الزہرا جو کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آقا نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی ایسی حرکت کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیا ہوتا روٹیاں گواہی ہے بھر پیٹ کھلا دیا جا کے جھوٹ بلوا لیا قرآن نے کہا اے ایمان والو تو حضور نے فرمایا میں بات یہ کر رہا تھا خاندان کی بنیاد پر جس نے کسی کا ساتھ دیا میری برادری کا ہے میرے مسلک کا ہے میرے علاقے کا ہے گنگا کا اس پار کا گنگا کا اس پار کا بہار میں بھی جھوٹ چلتا ہے جی جی جھارکھنڈ کا ہے یہ بہار کا ہے یہ بنگال کا ہے اس بنیاد پر ساتھ ہے یہاں حق نہ حق کو نہیں دیکھو گے اس کو بنیاد بناؤ گے فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَوَ مِن جُثَاءِ جہنم تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا صحابہ نے تعجب سے عرض کیا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ یا رسول اللہ کیا یا رسول اللہ کیا وہ آدمی نماز بھی پڑھتا پھر بھی روزہ بھی لگتا ہو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا حضور نے فرمایا کہ جی ہاں بڑا نمازی ہے بڑا تصویر لے کے گھومتا ہے خوب درود و سلام میں لگا رہتا ہے دن رات گشت اور چلائی میں لگا رہتا ہے بڑے استاذ ہیں لیکن اگر اس نے بھی تعصب کی بنیاد پر خاندان
بنیاد پر، محلے کی بنیاد پر حق اور ناحق کی تمیز کیے بغیر ساتھ دیا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نعم وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جی ہاں اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو پکا سچا بالکل ایک ٹکا مسلمان بھی کہتا ہو، پھر بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میرے بھائیو، تعصب وہ چیز ہے، وہ مسلمان ہی کیا ہے جو دوسروں کو دیکھ کر تڑپ نہ جائے، اس کے پاؤں کی چبھن، وہ درد، وہ کرب اگر اس کے دل میں محسوس نہ ہو، اور وہ خلش اور وہ جلن اگر اس دل میں محسوس نہ ہو، تو خدا کی قسم وہ گوشت کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے لیکن صاحب ایمان کا قلب و جگر نہیں۔ حضور نے فرمایا انما المسلمون کجسد واحد، مسلمان چاہے چین کا ہو، جاپان کا ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، چاہے وہ یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، سمندر کے ساحل پہ رہتا ہو، صحراؤں میں بستا ہو، محلوں میں رہتا ہو، جھپٹ پٹیوں میں رہتا ہو یا عیش و آرام میں رہتا ہو، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کے لیے کوئی سرحد نہیں، کوئی صوبہ نہیں، کوئی سیما نہیں۔ آخر اس فلسفہ کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے تماشا کرتے ہو، قوم کو برباد کرتے ہو، قوم کی رہی صحیح طاقت کو بھی ملیا میٹ کر کے قوم کو جہنم میں پہنچا دینا چاہتے ہو۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، اور خوش پتوں کی طرح منتشر ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائے تو دنیا کا ہلا۔ نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے بھائیو، مجھے اور بھی کچھ گزارش کرنی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کی اس اجلاس میں لمبی گفتگو کی توقع نہ کریں، بالکل کام اور پوائنٹ کی بات کو یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار یہ مجمع کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلک کی دیواروں اور برادری کے تعصب کی دیواروں کو ہمارے یہ نوجوان، یہ جیالے جو قوم و ملت کے نوجوان ہیں، کیا ان دیواروں کو گرانا چاہتے ہیں؟ آپ سب یقین دہانی کریں، یہ ہاتھ اٹھائیے، کیا اگر چاہتے ہیں گرانا؟ کیا ہم وہ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، آپس میں کرو، ارادہ کرو، دنیا کی کوئی رکاوٹ ہمارے قدموں میں زنجیر نہیں ڈال سکے گی، اور دنیا کی کوئی ناہمواری ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی انشاءاللہ۔ کریں گے یہ کام انشاءاللہ۔ دوسری بات جو ہمیں کہنی ہے، میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور درد اور آستی اور پیس کا سندیش لے کر امن کے پیغام پر اور امن کے کا سندیش لے کر امن کا میسنجر، پیس کا میسنجر بن کے اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں، بغل کی آبادی میں، اپنے ضلع میں جاتے اور دنیا دیکھتی تو کہتی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش لے کر آیا ہے، یہ اسی پروفیٹ کا سندیش ہے جس پروفیٹ کو کیول مسلمان
مسلمانوں کے لیے نہیں، کیول عرب والوں کے لیے نہیں، کیول ہندوستان والوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف فلاں ملک اور فلاں ملک کے لیے نہیں، بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کیا، انسان جن و انس کے لیے کیا، پوری کائنات پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ اللہ کی شان یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنے بھائیوں کو کہیے، پڑوسیوں کو کہیے، پاٹھک جی کو کہیے، رامو جی کو کہیے، جادو جی کو کہیے، جھا جی کو کہیے کہ پوتر قرآن پر کیول ہمارا ہی ادھیکار دیئے، پوتر قرآن پر تمام انسانوں کا، پوری مانوتا کا ادھیکار ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ہی کتاب ہے۔ ارے میرے بھائیو، جتنی ہماری ہے اتنی تمہاری بھی ہے، اس لیے برادران وطن سے کہیے، اپنے پڑوسیوں سے کہیے، غیر مسلم بھائیوں سے کہیے کہ قرآن کا ادھیان کرو، پوتر قرآن میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، ہدی للناس کہا ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کے لیے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی اور جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ جب تمہارے بھی نبی ہیں تو تمہارا بھی دائتو ہے کہ تم ان کا آدر کرو، سمان کرو، اور ان کو سمجھو کہ یہ گاڈ کے میسنجر ہیں اور یہ پروردگار کے دوت ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اسی کو نبی کہتے ہیں، اور عربی اور میں نبی اور رسول کو سمجھائیے، بتائیے۔ ہم آج دارالعلوم دیوبند کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے دروازے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، بھارت کے ایک ایک ناگرک کے لیے کھلے۔ آئیے، ہمارا امام جمعہ میں کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، پلیز آپ تشریف لائیے، آپ سنیے۔ ہمارا آستھا یہ ہے کہ اگر ہمارا غیر مسلم بھائی ہمارے مسجد میں آ جائے تو ہماری مسجد ناپاک نہیں ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے قبیلوں کے ڈیلیگیشن اور جتنے وفود آتے تھے سب مسجد نبوی میں ہی اترتے تھے، حالانکہ اس وقت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ان کا آستھا اور ان کا وشواس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ رسول اللہ کی مسجد میں ٹھہرتے تھے۔ یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کون کرے گا؟ ارے یہ کام جس کو کرنا تھا اس کو تو صلاۃ و سلام کے جھگڑے اور آمین بالجہر اور آمین بالسر کے تماشے سے فرصت ہی نہیں۔ اس کو خاندان اور محلے کے بکھیرے سے فرصت ملے جب تو مذہب اسلام کا ایک ایک میسج یہ گلوبل ہے، گلوبل آئیڈیالوجی اسلام نے پیش کیا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس پیغام کو پہنچے۔
یہ اسلامی کا اخلاق ہے اور کرتب ہے کہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ہم سب اور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا ہو ابی و امی، فرمایا اکرم الضیوف ولو کان کافرا، اپنے مہمانوں کا، اتیتھیوں کا سمان کرو، آدر کرو، اگرچہ اس اتیتھی کا مذہب تمہارے مذہب کے علاوہ ہی۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے حضور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور آپ کی کرنی، یہ ہمیں پریرت کرتی ہے کہ ہم سب اپنے مہمانوں کا آدر کریں، سمان کریں، ستکار کریں، چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، قاضی صاحب ہوں، یا ہمارے پاٹھک جی ہوں، رامو چاچا ہوں، اگر وہ اتیتھی ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سمان اور آدر کے لائق ہے۔ وہی وہ مومن ہوگا جو اس کا اکرام کرے گا، جو اپنے مہمانوں کا احترام نہیں کرتے وہ بھی کیا خاک مسلمان ہے؟ ہمیں پرکھنا چاہتے ہو، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس کہ ایسا سماج، ایسی سوسائٹی جس میں بڑوں کا احترام نہ کیا جائے اور چھوٹوں سے پیار و شفقت نہ جتایا جائے، وہ اسلامی سوسائٹی تو نہیں ہو سکتی۔ سمجھیے میری باتوں کو، من لم یرحم صغیرنا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ چھوٹا آدمی حاجی جی کا بیٹا ہے، پھوتا ہے تو سب آدمی گود میں لے کے چھچکارتا ہے، امام صاحب کا بیٹا ہے، کالا کروٹا بھی، ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، اور جمن میاں کا بیٹا جو اتنا گورا نارا موٹا سوتا ہے، ہٹ ہٹ پڑے کو ہٹ ہٹ پڑے کو ہٹ کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ چاہے مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، وہ بچہ کسی کا بھی ہے، اگر وہ بچہ ہے تو اس پر شفقت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور مومن کا کرتب ہے، ایک مسلمان کا کرتب اور ویوہار یہ ہونا چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ محبت کا، پیار کا معاملہ کرے، اس کو جھڑکے نہیں، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ بے شک بے شک۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا، اور جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ حضور نے یہ نہیں من اور ماں یا عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں عمومیت ہے، اس کا دائرہ بڑا لمبا چوڑا ہے، سبھی شامل، جو بھی بڑا ہو، چاہے وہ لنگی کرتا پہننے والا آدمی ہو، چاہے وہ دھوتی پہننے والا آدمی ہو، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ ٹکی والا ہو، سماج کا بڑا بڑا ہے۔ جو باپ کی عمر کا ہے وہ باپ کے احترام کے لائق ہے، جو دادا کی عمر کا ہے وہ دادا کے احترام کے لائق ہے، یہی اسلام کہتا ہے، اور یہی تاثر اور یہی مزاج اور یہی رنگ سماج پر، پڑوسیوں پر، آبادی پر ظاہر کرنا ہم سب کا دائتو ہے اور ہمارا کرتب ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، خود بھی عمل کرے، پریکٹیکل کا نمونہ بنے، پریکٹیکل بنے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اعلان کرتا نہ پھرے، اس کے گفتار سے، رفتار سے، چال چلن، رنگ ڈھنگ سے ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان
کا اثر پڑے گا. ارے میاں نوجوانوں یہ سمجھو خوش قسمتی سے ہم ایسے دیش میں رہتے ہیں جس دیش میں ایسے لوگ ہمارے پڑوسی ہیں کہ ہمارے پرنانے سے اور ہمارے ورنڈے سے رام چندر جی کے چھت کا پانی بہتا ہے. اور جب ہمارے بچے گیند کھیلتے ہیں تو رامو کاکا کے بیڈ روم میں اور کویتا کاکا کے رسویا میں وہ گیند جا کر ہمارا عبداللہ جا کر لے آتا ہے. اس لیے کہ ہم دونوں کی چھتیں اور دونوں کے مکانات ایک ہی جگہ ہیں. یاد رکھیے ملک میں نفرتوں کی سیاست اور وبھاجن کی کھیتی کوئی اثر نہیں ڈال سکے گی اگر ہم چوکن نہ رہے. اس لیے کہ ہمارا رامو کاکا سے جو سمبند ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے, یہ صدیوں کا ہے, برسوں کا ہے. ہم ایک جگہ رہتے ہیں, ہماری چھت پہ پتنگ اڑائی جاتی ہے اور جب اس کا ڈور ہمیں پکڑنا ہوتا ہے تو پڑوسی کے چھت پہ ہمارے بچے جاتے ہیں. یہ رشتہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اے نوجوانوں اپنے بیوار سے کر دو اور کثرت میں وحدت کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کر دو کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مفتی وسیع صاحب, نائب قاضی امارت شریعہ, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں کو تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سبحان اللہ. کچھ کرو, یہ کام کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس ملک میں ہر طرح کی سیاست ہوتی ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ کسی سے مرعوب ہوئے بغیر اچھے اخلاق کا, اچھے کردار کا, اچھے بیوار کا مظاہرہ کرے تو ہمارا دشمن اپنی تلوار ہمارے قدموں میں ڈالنے کو آج بھی تیار ہے. کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گل. بے شک. نعرہ تکبیر. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ کر کے تو دیکھو ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے کہ جس ملک میں اگر ڈبل شتک لگا دے تو اس کو بھگوان کا درجہ مل جاتا ہے. اگر کسی بچے کو ندی میں کود کر آپ نے چھلانگ لگا دیا, ساجد خان صاحب پل پر کوئی بچہ ڈوب رہا ہے, آپ نے اس کو نکال لیا. ہماری ماتائیں, ہماری بہنیں, چاہے وہ اس کا دھرم جو بھی ہو, کوئی بھی برادری ہو, آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے لیے بھگوان آپ کہیے گا نہیں ایسی بات نہیں بیٹا, تو بھگوان بنا کر بھیجے گئے. یہ ایسا دیش ہے. اے میرے بھائیو, ہمیں مفید بننا ہے اور اس کے لیے اگر ہمارے نوجوان یہ ٹیم بنا لیں کہ ہمارے جتنے برادران وطن ہیں, ہم ہر ایک ماں کو, اپنی ماں کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری ماں ہے. ہم ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں, چاہے وہ پاسوان جی کی بیٹی ہو, جادو جی کی بیٹی ہو, چاہے وہ جھا جی کی بیٹی, کوئی بھی ہو, چاہے وہ عبداللہ کی بیٹی ہو, حاجی صاحب کی پوتی ہو. ہم ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور ہر بہن کو اپنی بہن سمجھتے ہیں. یہ کردار چھلکا دو, یہ کردار چھلکا دو. خدا کی قسم وہ اپنا سر آپ کے قدموں میں جھکانے کو آج بھی تیار. نعرہ تکبیر. پیر طریقت
جو ہم کریں اور ہمیں کرنا چاہیے. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں, حضرت آپ ہی کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہاں جب آ جائیں گے تو آپ زیارت کریں گے. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے, آئیے راستہ بنائیے. اس لیے کردار کے ساتھ میں وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا نعرہ لگایا جائے, بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کیا جائے, واضح کیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ نوجوان جو جا رہا ہے یہ چلتا پھرتا اسلام کی تصویر ہے, یہ چیز دکھنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں دو چیزوں پر توجہ دی جائے میرے بھائیوں. ایک تو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے, مسلک و برادری کے جھمیلے سے اپنے آپ کو نکالیے. دوسری چیز تعلیم پر فوکس کیجئے اور ٹارگٹ کیجئے. یہی ہے بے گسرائے. بیٹھ جائیے, بیٹھو اپنی جگہ, بیٹھیے آپ لوگ, بیٹھو. تشریف اپنی اپنی جگہ بیٹھو اطمینان سے. تشریف پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ. اتحاد ایک نمبر. دوسرا یہ مت دیکھو کہ کون کیا ٹارگٹ کر رہا ہے. لوگ 2014 سے 24 اور 24 سے 34 کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت جس کی آئے, جہاں سے آئے, جس پارٹی کی آ جائے, ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں, کسی سے کوئی دشمنی نہیں. یہ ملک سب کا ہے, سب کو حق ہے. بدلتی صدرتی سرکاروں سے ہم نہ کبھی ڈرے نہ کسی کو ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا ایمان اس سردار پر ہے جو حکم الحاکمین ہے اور اس کی حکومت کبھی نہیں بدل سکتی. اتحاد پیدا کرو اور 14 اور 24 اور 34 کو چھوڑو. بس اے نوجوانوں, کیا آپ مجھے زبان دے سکتے ہو؟ اے لڑکے سنیں, آپ سب کیا مجھ سے ایک وعدہ کر سکتے ہو؟ زور سے بولیے. انشاءاللہ آپ یہ وعدہ کرو کہ ہم قوم میں, خان صاحب آپ بھی, ہم قوم میں یہ ہوا چلا دیں گے. 10 سال کا ٹارگٹ آپ کرو. سیاست, راجنیت, ووٹنگ, MP, MLA, مارو گولی. ووٹ ڈالنا ہے, جمہوری حق کا ووٹ ضرور ڈالیے اور سوچ سمجھ کر ڈالیے, لیکن ہوا بخیرہ مت بناؤ. 10 سال کا ایک وعدہ کرو کہ دنیا کوئی بھی ٹارگٹ کرے, ہم 24 سے 34 کا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں ہمیں ایجوکیشن پر خاص محنت کرنی ہے اور کمپٹیٹیو ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو نکالنا ہے اور اس دیونا سے کم 1 درجن ڈاکٹر, IIT کا انجینئر اور UPSC کمپلیٹ کرنے والے نوجوان چاہیے تو خدا کی قسم تقدیر بدل جائے گی کہ تیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. بے شک تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر, اور یہ کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھو نوجوانوں, ٹارگٹ کرو آنے والے 10 سالوں میں ہمیں ایجوکیشن پر محنت کرنا ہے. اور حاجی صاحب اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ایجوکیشن کا اسلحہ تھما دینا ہے, اور یہ ہماری نسل سے بچے ایجوکیشن کے ہتھیار سے حالات کا رخ بدل دیں گے اور ملک کی تصویر یقیناً بدل جائے گی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی اس کے امتحان. یہ کام کرنے کا 2 کام بتا دیا.
اور تیسرا کام یہ ہے، وقت نہیں میرے پاس، میں اپنی بات ختم کروں، کہ ایک بار پھر اس ملک ہندوستان کو میثاق مدینہ اور حلف الفضول کے واقعات کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، اور کردار میں کے سانچے میں ڈھل کر برادران وطن کو اپنے قریب لانا ہوگا، اور یہ کام ہمارے نوجوان آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ سمجھا دیں کہ پاٹھک جی آپ ہمارے لیے اسی طرح سے ماننیے، پوجنیے، سمانت ہیں، جیسے میرا چچا میرے لیے ماننیے اور پوجنیے ہے۔ خدا کی قسم ملک کی تصویر بدل جائے گی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو کر لو، چاہو تو بگاڑ لو، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، شکراً جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔